اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اپنا بہترین کلام قرآن مجید فرقان حمید نازل فرمایا ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہم سے پہلے یہود و نصارہ جنہیں انبیاء کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچتا رہا ہے، اور یہ دونوں قومیں رب کی بڑی لاڈلی قومیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بڑے مطالبے پورے بھی کیے، ان کے ناز و نخرے بھی اٹھائے، اور اسی گمان میں یہود و نصارہ نے پھر یہ رائے قائم کر لی کہ اب جنت کے ٹھیکیدار صرف ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اور مذہب کا ماننے والا جنت میں نہیں جا سکتا، جنت ان کا مقدر نہیں بن سکتی۔ تو اللہ کے حضور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پڑھنے والا بنا دے، قرآن سمجھنے والا بنا دے، اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، تو ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہود و نصارہ کے جھوٹے عقائد، جھوٹے نظریات کا قرآن میں جو بیان فرمایا ہے اور جو ان کا رد کیا ہے وہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ سورۃ البقرہ 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت نمبر 110، اللہ کا ارشاد ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ اب اللہ کے یہ 2 احکام ایسے ہیں جو ہر مذہب اور ہر شریعت کے اندر رہے ہیں، اس کا طریقہ کار الگ رہا ہے، اس کے اوقات، اس کے معاملات الگ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ 2 اللہ کے احکام ایسے ہیں جو ہر مذہب، ہر شریعت اور ہر نبی نے اپنے امتیوں کو بتائے ہیں۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور کہا وہ لوگ جو نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، یہ خیر والے کام کریں گے، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کی کوئی جزا نہیں ملے گی، ان کا کوئی نعم البدل اور ان کا کوئی صلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا جو کچھ تم آگے بھیج رہے ہو، یعنی انسان جو بھی عمل کر رہا ہے، جو بھی کام کر رہا ہے، وہ اس کے کام آگے منتقل ہو رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے پاس بطور ریکارڈ کے تیار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو فرمایا جو بھی تم خیر کرو گے، جو بھی تم بھلائی کرو گے، جو بھی تم اچھا کام کرو گے، اسے اللہ کے ہاں پا دو گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اے انسانوں، اے ایمان والو، تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ بہترین دیکھنے والا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ لوگوں سے چھپ کے تنہائی میں، خلوت میں، بند کمرے میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہے تو اس کا وہ عمل فرشتوں نے نہیں نوٹ کیا یا میرے اللہ نے وہ نہیں دیکھا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ انسان جو تو کرنے والا ہے، بما تعملون، تو جو بھی کر رہا ہے، دن کے اجالے میں کر رہا ہے، رات کی تاریکی میں کر رہا ہے، بلندی پہ کر رہا ہے، پستی میں کر رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے کر رہا ہے، پردے میں کر رہا ہے، بصیر، میرا اللہ اسے بہترین طور پہ دیکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا
जन्नत के वारिस हम हैं और जन्नत के ठेकेदार भी हम हैं। कौन कह रहा है? यहूद और नसारा, यहूदी और ईसाई। अल्लाह ने फरमाया तिल का अमानियुहुम, ये उनकी ख्वाहिशात हैं। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा, अल्लाह ने ऐसी गारंटी नहीं दी, अल्लाह ने ये खुशखबरी उन्हें नहीं दी कि भाई तुम अपने मजहब यहूद पे रहो, तुम अपने मजहब ईसाइयत पे रहो और मैं आखिर ज़मा पैगंबर मोहम्मद या अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनकी किताबों में नाम मौजूद था उसे ना भी मानो तो तुम जन्नत के वारिस हो। अल्लाह ने ऐसा नहीं कहा। दिल का अमानी यो हो, ये उनकी अपनी ख्वाहिशात थी, अपने नजरियात थे, अपनी सोच थी। कुल हातू बुरहानकुम, हाँ अल्लाह फरमाते पूछे इनसे क्या इनके पास कोई दलील है? तौरात, ज़बूर, इंजील इनके पास है, वहां से कोई दलील पेश करे। आज देखे हमारे माशरे में भी बहुत सारे जाहिल लोग ऐसे फतवे सादिर कर देते हैं, जी फलां ने जन्नत में नहीं जाना, फलां तो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, फलां तो जन्नत के करीब भी नहीं जा सकता। तो वही दलील जो अल्लाह ने यहूद और नसारा के मुतालिक फरमाई तिल का अमानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशात हैं। अगर कोई दलील है कुल हातू बुरहानकुम, हाँ दलील लाओ। दलील क्या होता है भाई? दलील किसे कहते हैं? कि मेरे जैसा कोई कम इल्म जाहिल बंदा उठ के किताब लिख दे और कहे जी मेरी किताब में लिखा है, तो भाइयों वो दलील नहीं होती। मैंने लिखी या किसी भी बंदे ने, किसी साहिब इल्म ने, किसी प्रोफेसर डॉक्टर ने लिख दी, वो दलील नहीं है। दलील क्या है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, जो अर्श वाले ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई वो दलील है। जो जिब्रील अमीन लेके आए वो दलील है। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताई वो दलील है। उसके अलावा और कोई बात दलील हो सकती? कुल हातू बुरहानकुम, अल्लाह ने इसीलिए यहूद और नसारा से भी कह दिया। और आज के जो जोहला उम्मत को बहका रहे हैं और दीन इस्लाम से दूर कर रहे हैं और नए नए फितने जो दीन इस्लाम के अंदर दाखिल कर रहे हैं, भाइयों उनसे बचने के लिए सिर्फ ये अल्फाज अगर मैं और आप जहन नशीन कर ले और पल्ले बांध ले, कुल हातू बुरहानकुम, अल्लाह ने यहूद और नसारा से कह दिया कि भाई दलील लाओ। आज भी कोई बंदा कहता है मैं हक पे हूँ बाकी सारे जाहिल है, मैं सिराते मुस्तकीम पे हूँ बाकी सारे जहन्नम के रास्ते पे हैं, मैं जन्नत का वारिस हूँ बाकी सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, तो भाई हम उससे वही दलील मांगेंगे जो अल्लाह ने मांगी, हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर भाई दलील लाओ, या अल्लाह के कलाम कुरान से या महबूब अलैहिस्सलाम के फरमान हदीस से। इसके अलावा कोई तीसरी चीज जो है वो दलील हो सकती नहीं, वो दलील नहीं हो सकती। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, अल्लाह कबल हाकिमीन ने बता दिया कि भाई जन्नत किनको मिलेगी। जुबानी दावे करने वाले, नारे लगाने वाले, उन्हें जन्नत नहीं मिलेगी। बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिस भी बंदे ने अपना चेहरा अल्लाह के लिए मुती कर लिया। भाइयों चूंकि हमारे जिस्म का सरदार हमारा चेहरा है, हमारी पेशानी है, तो जब ये किसी की मातहत हो जाए तो इसका मतलब ये है पूरे का पूरा जिस्म ही उसका मातहत हो जाता है। अल्लाह का मुहाकिमी ने यहाँ चेहरे की मिसाल दे के ये कहा, जैसा अल्लाह ने कुरान में दूसरे मौके पे फरमाया उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, तो ईमान वालों जन्नत चाहते हो, पूरे के पूरे जन्नत में दाखिल होना चाहते हो, तो फिर करना क्या होगा कि पूरे के पूरे पहले दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ। यहूद और नसारा की तरह नहीं कि जो बातें मुझे पसंद हो या जिनमें मुझे बज़ाहिर फायदा नजर आ रहा हो, जो मुझे भरी लग रही हो, जो मुझे आसान लग रही हो, उन्हें मान लो, और जिनमें मुझे बज़ाहिर फायदा नजर न आए या मुझे उनके अंदर कोई मुश्किल जो है वो नजर आ रही हो। हालांकि दीन नाम ही आसानी का है, दीन के अंदर कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह ने कुरान के बारे में फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और लोगों हमने कुरान को बड़ा ही आसान किया है। अल्लाह किनके लिए किया है? कहा जो गौर व फिक्र करेंगे, लोगों की सुनी सुनाई बातें करेंगे तो भाइयों कुरान वाकई मुश्किल है। फिर
لوگ کیا کہتے ہیں قرآن نہ پڑھنا بہک جاؤ گے. اچھا جی کیوں؟ قرآن پڑھنا تو بڑا مشکل ہے, قرآن سمجھنا بڑا مشکل ہے. یہ کیوں مشکل ہے؟ بھئی یہ عربی زبان میں ہے, تو لہذا عربی سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے کئی فنون سیکھنے پڑیں گے, پھر جا کے آپ کو یہ قرآن سمجھ آئے گا. حالانکہ بھائیو باوجود اس کے کہ یہ قرآن ہماری زبان نہیں, یہ عرب کے معاشرے میں نازل ہوا, اس وقت کی زندہ زبان عرب تھی, آج بھی وہ زبان زندہ ہے اور قیامت تک یہ زبان زندہ رہنے والی ہے, کیونکہ یہ میرے اللہ نے اس زبان کا انتخاب فرمایا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انی احب لغت العربیہ, کہ مجھے اس زبان سے محبت ہے, یہ لغت اللہ, کیونکہ یہ میرے اللہ کی زبان ہے. اللہ نے قرآن کی زبان نازل فرمایا ہے عربی زبان میں, تو گویا کہ یہ اللہ کی زبان ہے. یہ لغت رسولنا, یہ میرے محبوب علیہ السلام کی زبان ہے, مجھے اس لیے اس زبان سے محبت ہے. یہ لغت اہل الجنہ, یہ جنتیوں کی زبان ہے, اس لیے مجھے اس زبان کے ساتھ محبت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے ہیں کہ یہ قرآن بڑا ہی آسان ہے, کیونکہ اللہ نے یہ قرآن بھائیوں میرے لیے آپ کے لیے نازل کیا ہے, انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہے. اگر انسانوں کے لیے یہ چیز مشکل ہے, انسانوں کو سمجھ آنے والی چیز ہی نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزول کا مقصد فوت ہو جاتا ہے, اور پھر یہ قرآن کا بھی انکار ہو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے قرآن آسان ہے. اللہ فرما رہے ہیں بار بار وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, ہم نے قرآن کو بڑا ہی آسان کیا ہے. اللہ کن کے لیے؟ فرمایا جو غور و فکر کریں گے. اگر انسان غور و فکر سے قرآن کو پڑھتا ہے بھائیو, اللہ تبارک و تعالیٰ سینوں کو کھول دیتے ہیں, دلوں کا زنگ اتر جاتا ہے. عرب کے بدو جو اس زبان کو سمجھتے تو تھے لیکن پڑھے لکھے نہیں تھے, ایک مرتبہ محبوب علیہ السلام کی زبان مبارک سے قرآن کو سنا ہے, گھر سے قتل کے ارادے لے کے نکلے ہیں, جب پہنچے ہیں تو پھر غلام بن گئے. یہ قرآن کی تحسین ہے. تو اسی طرح اللہ نے اس دین کے متعلق بھی فرمایا ان دین یسر, جو دین اللہ نے میرے اور آپ کے لیے منتخب فرمایا ہے, فرمایا وہ دین آسانی کا نام ہے, اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. اگر مشکلات ہیں وہ لوگوں نے پیدا کی ہیں, جو حالات نے پیدا کی ہیں, اللہ کی طرف سے تو آسانیاں آسانیاں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ, جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے متی کر لیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ, فرمایا وہ صحیح معنوں میں محسن ہے. کیسا محسن ہے؟ کہ وہ خود پہ احسان کر رہا ہے, خود کو جہنم سے بچا رہا ہے. تو انسان کا سب سے بڑا احسان اپنی ذات کے اوپر یہ ہے کہ انسان خود کو اس جہنم سے بچا لے جس کا ایندھن جو ہے لوگ اور پتھر ہے.